آئیے تاریخ کی ایک ایسی عظیم داستان میں چلتے ہیں جو آزادی اور ایمان کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے ظالم حکمران، ایک نبی کی لازوال جدوجہد اور ایک ایسے معجزے کی کہانی ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو کہانی شروع ہی اس ایک جملے سے ہوتی ہے جو اس کے مرکزی ولن یعنی فرعون کے تکبر اور غرور کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ ایک پورا نظام تھا جس نے فرعون کو قانون اور اخلاق سے بھی بالاتر ایک دیوتا کی حیثیت دے دی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں قدیم مصر میں، اس دور کی سب سے بڑی طاقت جہاں ہر چیز فرعون کے کنٹرول میں تھی، لیکن ایک خواب اس کے ناقابل تسخیر اختیار میں پہلی درار ڈال دیتا ہے۔ مصر اس وقت دنیا کا سپر پاور تھا۔ نیل کے کنارے بسے شہر سونا اگل رہے تھے اور محل پتھروں سے زیادہ غرور سے بنے تھے۔ لیکن ان سب کے بیچ غلام بنائی گئی قوم تھی بنی اسرائیل، جنہیں اتنا کمزور رکھا گیا تھا کہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک خواب نے ایک خوفناک شاہی فرمان کو جنم دے دیا۔ فرعون کو لگا کہ وہ خطرے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کچل دے گا، لیکن یہی حکم تھا جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ اس فیصلے کے بعد شہر شہر تلواریں چلیں اور ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اب کہانی کا رخ اس بچے کی طرف مڑتا ہے جس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی تھی، اور اس کے بچنے کا وہ معجزاتی راستہ جو سیدھا دشمن کے گھر تک جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر کتنا غیر معمولی تھا۔ ذرا سوچیں، ایک ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کیا، اور دریا نے اسے سیدھا دشمن کے گھر یعنی فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ یہ تقدیر کا ایک ایسا موڑ تھا جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ تھا وہ فیصلہ کن لمحہ جب فرعون کی بیوی نے مداخلت کی۔ اس ایک جملے نے نہ صرف بچے کی جان بچائی بلکہ پیش گوئی کی سمت ہی بدل دی۔ جس بچے کو فرعون اپنی نسل کا دشمن سمجھ رہا تھا، اب وہ اسی کے محل میں پرورش پانے والا تھا۔ اب کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ وہ شہزادہ جو محل میں پلا بڑھا، اسے اپنی جانی پہچانی زندگی سے فرار ہونا پڑتا ہے اور ایک نئے بالکل مختلف باب کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایک آدمی پر ظلم ہوتے دیکھا۔ اس کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے مصری کو ایک مکہ مارا جو اتفاق سے اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اس واقعے کے بعد انہیں قتل کا حکم سن کر مصر سے بھاگنا پڑا، اور یوں محل میں پلنے والے شہزادے کی جلا وطنی کا سفر شروع ہو گیا۔ مدین کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ قدیم تجارتی راستوں پر ایک اہم پڑاؤ تھا۔ یہ صرف پناہ گاہ نہیں تھی بلکہ ایک تربیت گاہ تھی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے صبر اور ذمہ داری سیکھی، یہیں ان کی شادی ہوئی، اور مصر کا شہزادہ اب ایک چرواہا تھا جسے اللہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا تھا۔ مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد اب وہ لمحہ آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی جلاوطنی ختم ہوتی ہے اور انہیں تاریخ کا سب سے بڑا مشن سونپا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں نبوت عطا کی گئی اور حکم ملا کہ واپس جاؤ اور اسی ظالم کا سامنا کرو جس سے وہ کبھی بھاگے تھے۔ اور یہ تھا پہلا بڑا ٹکراؤ۔ ایک طرف تھا انسانی جادو اور فریب، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا معجزہ۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے بنائے ہوئے سینکڑوں جعلی سانپوں کو نگل گیا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہیں سجدے میں گر گئے۔ فرعون کے انکار کے بعد مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل ہوئے۔ خوفناک طوفانوں نے فصلیں تباہ کیں، ٹڈیوں نے ہر ہریالی چٹ کر لی، کیڑوں کی وبا نے جسموں پر حملہ کیا، ہر کونے سے مینڈک نکلنے لگے، اور آخر میں نیل کا پانی خون میں بدل گیا۔ ہر بار فرعون کا دل اور سخت ہوتا گیا اور وہ اسے جادو ہی سمجھتا رہا۔ اب ہم کہانی کے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخری فرار کا وہ لمحہ جب بنی اسرائیل ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے جہاں سے نکلنا بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، پیچھے موت کا لشکر اور سامنے گہرا بے رحم سمندر۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ وہ چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ سب سے زیادہ مایوسی کے اس لمحے میں موسیٰ علیہ السلام نے مکمل یقین کے ساتھ اعلان کیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔
یہ معجزہ ہونے سے ٹھیک پہلے ایمان اور بھروسے کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ کے حکم سے ایک لاٹھی مارنے پر سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، پانی دیو ہیکل دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ تھا جس نے بنی اسرائیل کے ایمان کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ فرعون نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن غرور اتنا گہرا تھا کہ وہ پھر بھی نہ مانا اور اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں اتر گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص پار ہوا، اللہ کے حکم سے پانی واپس مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ تو اب کہانی کا مرکز نتیجے اور اس داستان کے دائمی سبق کی طرف جاتا ہے۔ فرعون کی تباہی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جب موت بالکل سامنے آئی تب فرعون کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے کہا، میں اس رب پر ایمان لایا جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن یہ ایمان خوف سے پیدا ہوا تھا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جو یہ واضح کرتی ہے کہ توبہ کا دروازہ موت کے آخری لمحے سے پہلے تک ہی کھلا ہے۔ یہ الہی وعدہ اس کہانی کا ایک اور حیران کن پہلو ہے۔ فرعون کی لاش کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا تاکہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنی رہے۔ آخر میں اگر ہم مرکزی کرداروں کے انجام کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کے انتخاب نے ہی ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ آسیہ نے ایمان کا راستہ چنا اور جنت کی حقدار بنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزادی دلائی، جبکہ فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوا۔ اور یہاں ہم اس تجزیے کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ایک قدیم کہانی، لیکن اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ آخر ہے کیا، اور تکبر کا انجام ہمیشہ کیا ہوتا ہے۔